فیصلے سے میرا یہ پورا یقین ہے کہ آج وہ عوام کی امنگیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے ان سے امید لگائی ہے اور جو پریئر کی ہے کہ اسلام آباد کی سیٹ پہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے جو فری ہو، فیئر ہو، اور جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہو۔ ملکہ صاحب آئیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میری کالج قمر شوزب نے آپ کو بتایا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد لے کے الیکشن کمیشن آئے تھے، ہم نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا کیس پاکستان کے محافظ، جمہوریت کے محافظ، آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باور کیا ہے، میں نے اور بیرسٹر علی ظفر نے الیکشن کمیشن کو قانونی اور آئینی دلائل پیش کیے ہیں، اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس پیش کی ہیں، ان کو بتایا ہے کہ ان کی آئینی ذمہ داری آرٹیکل 218(3) کے اندر ان کی آئینی ذمہ داری کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ NA 75 دستہ میں آپ نے اپنے ہی استحقاق کو استعمال کیا، آپ نے سیکشن 9 آف دا الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر آپ نے اپنے استحقاق کو استعمال کیا، آپ نے فل فور نوٹس لیا رات کے 3 بجے، آپ نے نوٹس لیا، آپ آئینی ادارہ سے آپ نے جو کیا اپنی دانست میں، ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا، ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے، ہم نے دلائل پیش کیے، وہاں سے پٹیشنر نے آپ کو کہا کہ 20 پولنگ اسٹیشن کے اندر ری پول کرا دیں، آپ نے کہا نہیں، لارسنس ہوئی ہے، آپ کا یقین تھا لارسنس ہوئی ہے، آرٹیکل 218(3) کی کمپلائنس نہیں ہوئی تو آپ نے پورے الیکشن کو ہی نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ آج آپ سے کیا استدعا ہے کہ پاکستان کی عوام کا اعتماد چوری ہوا ہے، سابق نااہل وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کے تھرو پاکستان کے اندر کرپشن آف کرپٹ پریکٹسز کو آگے بڑھایا ہے، ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا ہے، اور پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے آگے بڑھایا ہے، پوری عوام نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹے نے، علی حیدر گیلانی نے، جو خود پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے، اس نے دن دہاڑے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، اس نے ممبران پارلیمنٹ کو کہا کہ 5 سے 10 کروڑ میں آپ کا ضمیر خریدوں گا، بتاؤ تمہاری کیا بولی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن سے تقاضا کرتے ہیں کہ بولیوں کے لگانے والے کے باپ کو، اور یہ سب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے کہنے پہ کیا، اپنے باپ کو فیور دینے کے لیے کیا، اپنے باپ کو جتوانے کے لیے کیا، تو ہم الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ آپ ہمیں اسٹے دیجئے، ایسے آدمی کی نوٹیفیکیشن نہ ایشو کیجئے، اس آدمی نے کرپشن آف کرپٹ پریکٹسز انڈرٹیک کی ہیں۔ جو گفتگو آپ ابھی سن رہے تھے، یہ PTI کی رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے اس وقت کی جب PTI کی درخواست پر الیکشن کمیشن کی طرف سے یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے، اس کیس کی 2 دن تک سماعت کرنے کے بعد فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے محفوظ کیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ بھی چند منٹ بعد 3 بجے سنانے کو کہا گیا ہے۔ اس فیصلہ سنانے سے قبل یہ خواتین سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے گفتگو کر رہی تھیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ خواتین کی طرف سے بڑی جذباتی گفتگو کی گئی، الیکشن کمیشن کا ضمیر جھنجھوڑنے کی بات کی گئی، گفتگو میں ایسا ہی نظر آ رہا تھا، اور کئی دنوں سے تحریک انصاف ایسا کر رہی ہے، مگر الیکشن کمیشن کی طرف سے بظاہر بادی النظر میں فیصلہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں کر لیا گیا ہے۔ یہ ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، جو کچھ سماعت کے دوران کہا گیا اس سے پتہ چلتا ہے، اور جو NA 75 ڈسکا میں فیصلہ آیا تھا اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پریکٹس جو ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی کی طرف سے نہیں، یہ ایکٹ ان کے بیٹے کی طرف سے ہوا ہے، تو بیٹے نے جو کچھ کیا اس کی سزا اس کے باپ کو نہیں دی جا سکتی، تو پھر ان کے باپ کو دی جائے۔ علی حیدر گیلانی یہ سارا کچھ کس کے لیے کر رہا تھا؟ یوسف رضا گیلانی کے لیے کر رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کیوں دی گئی تھی؟ کیونکہ ان کے کہنے پر ASF کے کارکنوں نے یا افسروں نے احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان کو قتل کر دیا تھا۔ سزا کس کو ہوئی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی تھی۔ تو ایک بندے کا ایکٹ دوسرے بندے کی پھانسی کا باعث بن سکتا ہے، تو علی حیدر گیلانی نے جو کچھ کیا اس ایکٹ کے تحت اس کا ابا جیت گیا،
اور سارا کچھ وہ اپنے ابے کے کہنے کے مطابق کر رہا تھا یا زرداری کے کہنے کے مطابق کر رہا تھا، تو اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے کہ سارا کچھ ہوا ہے، کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں، بدعنوانی ہوئی ہے، دھاندلی کی گئی ہے، لوگوں کو خریدا گیا ہے، لوگ بکے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر لوگ بکے ہیں تو پھر ان لوگوں کو سامنے لایا جائے، تحریک انصاف ان کو نااہل کرانے کی بات کرے۔ کتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کی بات ہے کہ یہی بات پی ٹی آئی نے کی تھی کہ ان لوگوں کو نشاندہی ان لوگوں کی ہو سکتی ہے، الیکشن کمیشن نشاندہی کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ووٹ کو ایسا بنا دیا جائے کہ پتہ چلے کہ کس بندے نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی۔ اب یہ تحریک انصاف کو کہہ رہا ہے کہ اپنے بندے سامنے لائیں، ان کو نااہل کروایا جائے۔ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی جا رہی ہے تحریک انصاف پر۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آنے والا فیصلہ کیا ہوگا، وہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں سراسر فیصلہ ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے ممبران کا ضمیر سو ہی نہیں چکا، مر چکا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور سرعام کر رہے ہیں۔